کے درس میں حسب ترتیب بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص ہمارے سنت و جماعت عوام خواص کے لیے جو ایک موضوع کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، ہم اور ہمارا اسلام، اس حوالے سے آج ہمارا یہ تقریباً 7واں درس ہے۔ اس میں آج ہم نکاح سے پہلے کی جو رسمیں ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کی نشاندہی کریں گے اور اسلامی طریقہ جو ہے اس کو بیان کریں گے، اور یہ طریقہ بیان کرنے کا جو ہے طریقہ تبلیغ قرآن پاک میں یہی بیان کیا گیا ہے، یعنی اسلام اور تنقید، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا ذکر فرمایا، ساتھ کفر، جرم اور برائی پر تنقید کا ذکر بھی بیان فرمایا۔ اور یہ طریقہ تبلیغ جو ہے، اس طریقے کو اللہ ماشاءاللہ آج کے جو قائدین، مقارئین، رہبر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے تبلیغ کا یہ طریقہ نظر انداز کر دیا اور عوام کی خواہشات کی اتباع میں انہوں نے تبلیغ شروع کر دی۔ تردید و اصلاح دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے جہاں، وہاں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ذکر بھی ہے قرآن پاک۔ اور یہ ایمان کی صفتوں میں ہم آپ طلباء کو بتا بھی چکے، ترجمہ بھی بتا چکے۔ جب دیکھیں قرآن پاک میں جو کچھ ہے اجمالی طور پر وہ ایمان کی صفتوں میں بیان ہوا ہے۔ اب دیکھو گے آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خوف کا جہاں ذکر کیا، وہاں امید کا بھی ذکر کیا، اور ایمان کی صفتوں میں ہم نے یہی پڑھا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام ناموں پر اور اس کی تمام صفتوں پر۔ اب اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، جواد ہے، یہ سارے اس کے عظمت والے صفاتی نام ہیں اور رحم و کرم پر مبنی ہیں۔ تو ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے اس کا نام جبار بھی ہے، اس کا نام قہار بھی ہے، وہ بہت زیادہ غضبناک ہونے والا ہے، وہ بہت سخت پکڑ رکھنے والا ہے، پکڑ کرنے والا ہے۔ تو ایمان کی صفتوں میں بھی یہی دو باتیں ہیں۔ اب اسی طرح سورۃ فاتحہ کم و بیش تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس میں بھی ہم یہی بات کرتے ہیں جو تبلیغ کے حوالے سے ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو ٹی وی گلوکار ہیں، زیادہ تر معاشرے میں مروج، جن کو قوم عالم مولوی سمجھتی ہے، ان کا صرف نقطہ
نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ صرف ان کو ذکر بتاؤ، ان کو نفلی عبادات بتاؤ، ان کو نفلوں کی فضیلت بتاؤ، اور ان کو ایمان کی عزت بچانے کی، غیرت کی، رسومات کی کوئی بات نہ بتاؤ، تاکہ اسی میں مگن رہیں اور آخر پہ جب نتیجہ نکلے تو ایمان ہی جاتا رہے۔ یہ طریقہ کار عرصہ دراز سے ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہے۔ تو ہم نے یہ جو درس شروع کیا ہے اس میں تردید بھی ہوگی ان بری رسموں کی، اور جو شریعت نے ہمیں بتایا اس کی تعریف بھی ہوگی اور بیان بھی ہوگا۔ تو اس حوالے سے آج ہمارا یہ 7واں درس ہے، ہم اور ہمارا اسلام کے حوالے سے۔ ایک دن کے وقفے کے بعد پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ منگنی کے حوالے سے جو ہمارے ہاں ایک طوفان بدتمیزی بپا ہے معاشرے میں، کہ پہلے منگنی ہوتی ہے اور اس میں پھر یہ چیزیں بتائی گئیں۔ یہ ان ماں باپ کے لیے باتیں بیان کی جا رہی ہیں جن ماں باپ کو بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہی ان کی شادی کی فکر ہوتی ہے۔ ان ماں باپ کے لیے یہ باتیں دو طرح کی ہوں گی۔ ایک تو وہ ایسی باتیں جو معاشرے کی اپنی ایجاد کردہ ہیں، جن کا شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان باتوں کو بیان کر کے ان کا رد کرنا مقصد ہے، یعنی ان کو چھوڑنا مقصود ہے ہمارا۔ اور دوسرا جو شریعت نے ہمیں بتایا ان کو بیان کر کے ان کو ہمیں اپنانا ہے، ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ اب جو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے ماں باپ، رسموں کو چھوڑ کر دین اسلام اور شریعت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے، دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حقدار بن جائیں گے۔ اور اگر نہیں اپنائیں گے تو پھر جہنم والا راستہ تو ہے ہی ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ صدقے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم مخلص سنی مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ تو اس میں جو زیادہ تر رسمیں ہوتی ہیں ان میں منگنی کے وقت تلاش کرنا ہوتا ہے، لڑکا کیسا ہو، یہ پچھلے درس میں ہم بتا چکے۔ آج ہم ان رسموں کی خرابیوں کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ پچھلے درس میں ہم بتا چکے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ چند وجہ سے نکاح کرتے ہیں، چند طرح سے نکاح کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مال و زر کے بل بوتے پر بچے یا بچی کا نکاح کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے، مال و زر ہے۔ کچھ لوگ صورت دیکھ کر یعنی حسن دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اونچا نسب دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، اور بہت خوش نصیب کم لوگ ایسے ہیں جو پہلے دین دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی رشتہ نکاح کرو تو سب سے پہلے کیا دیکھو؟ دین دیکھو سب سے پہلے۔ تو اب یہ جو دین کو ہم نے ایک سائیڈ پہ لگا کر ایک سائیڈ پہ کر دیا، اور تصورات میں ہی ہم نے دین کو ایسے موقعوں پہ نکال دیا، تصور میں بھی دین نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ تو ان رسموں میں پھر یہ خرابیاں بڑھتی منگنی سب سے پہلے ہوتی ہے۔ اور منگنی میں ہوتا کیا ہے؟ منگنی میں یہی ہوتا ہے کہ جب اپنی مرضی کا لڑکا مل گیا تو اب سے منگنی کا وقت آ گیا۔ جب لڑکا مل گیا اپنی مرضی کا، شریعت والی بات ہو تو پھر تو اپنی مرضی ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 36 کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے
تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو اپنا اختیار اور مرضی رکھے وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اور یہ نوشد دین سے دوری کی ہے نا، یہ جو مارچ میں عورتوں کی آزادی کا دن ہوتا ہے، مارچ میں وہ پھر وہ ایسی خرافات بیان کی جاتی ہیں، میرا جسم میری مرضی، اور یہ سب لانتیں جو ہیں یہ یورپ سے پارسل ہو کر ہم مسلمانوں میں داخل ہوئیں۔ تو جو عورت یہ سمجھے کہ میرا جسم اور میری اپنی مرضی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ تو اس حوالے سے اب ہمارے معاشرے میں جو رسمیں چلتی ہیں، زیادہ تر منگنی، پہلے یہ سمجھے ایک رسم ہے مہندی، یہی سے ہم نے سلسلہ چلایا۔ منگنی شریعت میں کوئی لازم نہیں، نہ منگنی کا کوئی شریعت میں حکم ہے، یہ ہماری اپنی ایجاد کردہ چیزیں ہیں کہ پہلے ہم منگنی کریں گے۔ ہاں صرف شریعت میں اتنا ہے کہ لڑکی یا لڑکے کا جب رشتہ نکاح والدین کرنا چاہیں تو لڑکی یا لڑکے کا ایک دوسرے کو یعنی دیکھنے کے حوالے سے جو شریعت نے جواز دیا کہ جو لڑکے کے والدہ ہے یا بہن ہے یا اور کوئی اعتماد والی رشتہ دار عورتیں ہیں، وہ جا کر لڑکی کو دیکھ لیں کہ لڑکی کیسی ہے، اس کی صورت سیرت کیسی ہے، تو وہ اپنے اس بچے کو بتائیں کہ اچھا رشتہ ہے۔ تو یہ طریقہ کار اسلام میں نکاح سے پہلے ہے، لڑکی کے بارے میں جاننے کے لیے اور لڑکی والوں کو لڑکے کے بارے میں جاننے کے لیے شریعت نے بس یہ بتایا۔ اس کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ رشتہ یعنی دونوں طرف سے رضا و رغبت سے رشتہ ہو گیا، اب نکاح کرنا ہے، اور اس میں والدین کو یہ چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ پہلے اپنی اولاد سے وہ جو رشتہ وہ کرنا چاہتے ہیں اپنی اولاد سے وہ اظہار ضرور کریں، اور اولاد کا بھی جو جواب ہے ان کی یعنی جو ان کی خواہش ہے یا ان کی زبان سے بھی وہ سنیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یعنی ان کی رضامندی والدین ضرور معلوم کریں۔ بچہ ہو یا بچی، بیٹا ہو یا بیٹی، شادی نکاح سے پہلے اس کی رضامندی ضرور معلوم کریں، اور اگر وہ جہاں بھی بچہ یا بچی رضامندی کا اظہار کرتا ہے تو والدین کو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اگر وہ اپنی اولاد کی خوشی چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک شرعی حق ہے اولاد کا کہ والدین ان سے ضرور پوچھیں کہ بیٹا آپ کا ہم رشتہ وہاں کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اور بیٹی ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ بیٹی ہم آپ کا فلاں جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ تو یہ رضامندی کا جو اظہار ہے یہ دونوں طرف سے پوچھنا چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ختم ہو گئیں، ماں باپ نے ایک نسبی گھمنڈ کے تحت جہاں بچی کو جھونک دیا وہیں اسے نبھانا پڑے گا، اب ساری زندگی کا اس کے لیے وبال جان بن جائے۔ تو یہ ماں باپ سے بھی اس ظلم کے بارے میں اور رشتہ داروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ اولاد کے حقوق میں سے یہ ایک بہت بڑا حق تھا کہ ان کو وقت پر آپ نے گھر والا کیوں نہ بنایا۔ اور ہمارے معاشرے میں یہاں تک نوچتے ہیں کہ ہم تو اپنی ہی برادریوں کے بندھن میں ایسے بندھے ہوئے ہیں اور ذات پات کے چکروں میں ہیں اور اونچے اونچے گھمنڈ ہمارے ذہنوں میں ہیں کہ ہم اپنی اولاد کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں، اور جب اولاد سے اس کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے تو پھر الٹا ہم ان پر ظلم کا
ایسا ایک ظلمانہ رویہ ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس کی شریعت میں علمان والا فیس کوئی گنجائش نہیں ہے. تو منگنی کا شریعت میں کوئی رواج طریقہ نہیں ہے، ہماری ایجاد ہے. آگے پھر مہندی ہوتی ہے. مہندی کو اصل ہندی زبان میں اگٹن کہتے ہیں. اگٹن مائیوں اگٹن، یہ جو مہندی لگائی جاتی ہے، یعنی لڑکے کو شریعت میں مرد کے لیے یا لڑکے کے لیے مہندی جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں تو سوچ ہی یہی ہے نا بھی لڑکے نو مہندی لگی تے شادی ہے، یہ مہندی نہ لگی تے شادی کو نہیں. لڑکے کے لیے شریعت میں مہندی جائز نہیں، الا مگر اس صورت میں کہ اگر گرمی ہے، گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے اس کی جسامت میں جیسے ہے، تو مہندی علاج ہے گرمی کو ختم کرنے کا، کم کرنے کا. پاؤں میں، ہاتھ میں یا سر میں یا داڑھی شریف میں رنگ بدلنے کے لیے مہندی لگانا تو یہ عذر کے تحت ہے، ورنہ شوقیہ اور فخریہ طور پر یا دلہا بننے کے لیے مہندی لگانے کا مرد کے لیے شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے. ہاں، عورت کا زیور ہے اصل مہندی، عورت لگا سکتی ہے. تو اس حوالہ سے جو مہندی کا رسمیں ہمارے ہاں چلتی ہیں، اور پھر یہ جہاں میں دیکھیں شہروں میں دیکھیں علمانوں والا فیض، وہ اب میرا خیال میں کچھ وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، اس طرح کی وہ ڈالیاں وغیرہ مہندی سجانے کے لیے بنی ہوئی ہیں، اور جو جہان کی سکٹاں کی سفید اور چلا کالی کلی ہے انہوں نے اتنے لگی ہوتی ہے. وہ پھر جناب ہاتھاں ساڑ کے تھالیاں تھال مہندی دا میں چائی کھڑیاں، پھلاں والی سیج میں سجائی کھڑیاں، لاکھ دے لعنت ہے جی سوچ دے ہوتے. اے او نوجوان لڑکیاں اے تھالیاں سجا کے ایک غیر محرم لڑکیاں دے سامنے اے تھال مہندی دے چمے کھڑے نے، اے مہندیاں سجیاں کھڑیاں نے خیر نال. اگے لعنتاں دے نوسطا ایویں ہی اولاداں وچ داخل ہونیاں نے جویں تساں ماں باپ نے انہاں نے رسم وچ بن دتا ہے. تو اس طرح پھر آگے سلسلہ چلتا ہے، اور اس طرح آپس میں ہنسی کھیل مذاق غیر محرم مردوں کا، نوجوانوں کا، لڑکیوں اور لڑکوں کا جم گھٹا مجمع، یہ مہندی کے نام پہ یہ ساری لعنت چلی اور غیرتوں کا جنازہ نکال کر رکھ دیا. کم از کم ایسے موقع پہ ماں باپ ہوتے نا سیدھے سادھے بھولے بھالے، وہ بھی کہتے ہیں چلو کوئی نہیں خیر ہے، منڈے دا شگل دا موقع، منڈے دی شادی دا موقع ہے، کوئی نہیں اس کیا حرج ہے. اور وہاں اس قسم کے ملا طبقہ بھی جو ہے وہ نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے کہ چلو اب بچے اور بچی کی شادی ہے تو چلو ہم بھی اس میں تھوڑی دیر شامل ہو جائیں. تو جب ملا نے نرمی کی تو آگے معاشرے میں بھی یہی بات آئی. تو اس طرح کی اور جو باتیں ہیں بے شمار ہیں علمان والا فیض. اب دلہے کو وہ اوپر اب جب یعنی شادی کا موقع آتا ہے تو پھر اسے وہ ایک چیپو ہوتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں چیپو مارنا، یعنی وہ بٹنا جسے کہتے ہیں، رگڑ کر اس کے سر کے اوپر، اور پھر اس کو جناب وہ پیڑھی کے اوپر بٹھانا، پھر پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہے. بہرحال ان رسموں سے جس نے بچنا بچ گیا، جو بچ گیا اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس کی بچہ یا بچی جہاں بھی اس کا نکاح ہوگا ان رسموں سے بچ کر اگر وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے گا اور ان کو آگے نیک اولاد عطا فرمائے گا. اب ان کی خرابیاں کیا ہیں؟ خرابیاں دیکھیں. پہلی سخت غلطی یہ ہے کہ لڑکیاں لڑکے مالدار تلاش کریے جائیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ مالدار کی تلاش میں لڑکے اور لڑکیاں جوان بیٹھے رہ جاتے ہیں. اب نہ من پسند مالدار رشتہ ملے اور نہ ہم نکاح ہو، یہ سب سے بڑی نوست ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ نہ کوئی خاطر خواہ مالدار ملتا ہے نہ شادیاں ہوتی ہیں. جوان لڑکی ماں باپ کے لیے پہاڑ ہے، اس کو گھر میں بغیر نکاح رکھنا سخت خرابیوں کی جڑ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے جو محبت و اخلاق غریبوں میں ہے وہ مالداروں میں نہیں ہوتا ہے. غریبوں میں پھر بھی اخلاق وقار یا عزت کا ایک ماحول کھڑا ہے ابھی،
اور مالدار تو فیشنیبل ہوتے ہیں، ان کو کیا سروکار دین سے اور دین کے احکام سے، وہ کیا سمجھے دین کے احکام کو؟ جو مالدار ہیں، جو پیسے کے نشے میں چور رہے ہیں اور پیسے کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے اور پیسے کی وہ پوجا کر رہے ہیں، تو ان کو کیا سروکار ہے ان چیزوں سے؟ تیسرے نمبر پر کہ مالدار کو تم اپنی کھال بھی اتار کر دے دو تو اس کی آنکھ میں نہیں آتا، تانے یہ ملتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا نہیں۔ اور اگر دلہن والے مالدار ہیں تو داماد مثل نوکر کے سسرال کے گھر رہتا ہے، یہ پچھلے جمعے میں ہم نے باتیں بتائی۔ دوسرا کہ لڑکی کا پیسہ، لڑکی والے جو روپیہ لے کر شادی کرتے ہیں اس میں برکت نہیں۔ اب لڑکی والے ان رسموں کو پورا کرنے کے لیے ادھار پیسہ لیتے ہیں، یا جو دلہا والے ہیں ان سے پیسہ لیتے ہیں اور ان سے پیسہ لے کر روٹی وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بھی سب کچھ خرافات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہم نے خود بوجھ بنایا اپنے لیے۔ اور اسی طرح پھر اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لڑکی میں کسی لائے اگر دلہا اس کو گزر اوقات کا ذریعہ بنا دے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یعنی اب لڑکی مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو جو اس لڑکی کا شوہر بنا ہے، دلہا بنا ہے، اب وہ خود نکمہ بن جائے تو کٹھو بن جائے، اور بیوی کا جو مال و زر ہے، پیسہ ہے، اس کو اڑانا شروع کر دے اور اسی کو ذریعہ معاش بنا لے، تو یہ بھی بے برکتی اور نوسط ہے۔ اس کو اپنے قوت بازو پر بھروسہ کر کے اپنا اور اپنی بیوی کے لیے اخراجات کو اسے مہیا کرنا چاہیے، شریعت یہ کہتی ہے۔ اسی طرح منگنی کی رسموں کی خرابیاں بیان سے باہر ہیں۔ بہت سے لوگ سودی قرض لے کر یا مانگ کر زیور چڑھا دیتے ہیں، ادھار زیور لے کے چلو جی، اب بچی کو علم نہیں ہے یہ زیور میرا ہے یا ادھار ہے، اور بتا بھی دیا کہ بیٹا یہ عارضی زیور ہے، لیکن ایک فطرت ہے کہ جب وہ زیور واپس کیا جائے گا تو پھر شوہر کو پتہ نہیں ہوگا، تو شوہر اس سے جھگڑا کرے گا کہ زیور تمہارا کہاں ہے۔ تو یہ فسادات اس طرح بڑھتے بڑھتے ہم نے خود اپنے پاؤں پہ جب کلاڑی مار لی تو اب اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ شادی کے بعد پھر دلہن سے وہ زیور چلے جاتے ہیں، واپس لے لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں خوب لڑائیاں ہوتی ہیں، اور شروع کی وہ لڑائی ایسی ہوتی ہے کہ پھر ختم نہیں ہوتی، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ منگنی چھوٹ جاتی ہے، پھر دلہن والوں سے زیور واپس مانگا جاتا ہے، ادھر سے انکار ہوتا ہے، جس پر مقدمہ بازی ہوتی ہے۔ اسی طرح منگنی کے وقت دعوت اور فضول خرچی کا حوال کہ اگر منگنی چھوٹ گئی تو اب مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا خرچہ واپس کرو، اب خرچہ واپس کرو۔ اسی طرح دونوں طرف سے خوب جنگ و جدل اور کورٹ کچہریوں کے پھر چکر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب وہ لانتے نوچتے ہیں جو ہم نے خود ایجاد کر کے ہندوؤں کی دیکھا دیکھی میں اپنے اوپر وبال جان بنا لیا ہے۔ یہ آج کے درس میں ہم نے صرف ان رسموں کی خرابیوں کو بیان کیا۔ یہ جناب منگنی ہے، یہ جناب مہندی ہے، یہ مائیوں ہے، یہ جناب فلاں ہے فلاں ہے، یہ سب خرافات اور ایسی فضول خرچیاں ہیں، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ بولتے نہیں ہو؟ فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی۔ ہاں، تو ہم نے کس کا بھائی بننا ہے؟ ہم نے مسلمان کا مسلمان کو بھائی بنانا اور بننا ہے۔ ہم نے کس کا بھائی بننا ہے؟ مسلمان کا۔ یہاں یہ مفتی صاحب اسی کتاب میں لکھتے ہیں، صفحہ 24 پہ ہم آخری بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان امتوں کی بہت سی حرام کاموں کا مجموعہ ہے، اس لیے تمام رسموں کو بند کرنا ایک سچے سچے غیرت مند سنی ماں باپ کے لیے لازم ہے۔ تو ان رسموں کو ہم نے نقاب کشائی کی، اور کل کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی اس یعنی جو نکاح کا اسلامی طریقہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے اس کو ہم کل انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔